السلام علیکم، مائی نیم از عاقف نواز. ویلکم ٹو ٹیوٹر ٹائم. آج ہم بات کریں گے پوئٹری. سو اٹس ون آف دا جانرز آف لٹریچر اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، پوئٹری مینس کہ جب ہم اپنے فیلنگس اور ایموشنس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوئٹری از دا ایکسپریشن آف فیلنگز اینڈ ایموشنس. اچھا، اور اسی ایلیمنٹ کی وجہ سے پوئٹری نہ صرف اور صرف ہمیں یاد رہ جاتی ہے بلکہ ہمیں انفلوئنس بھی کر جاتی ہے پیس آف پوئٹری. اچھا، لیکن اس میں اور بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از پوئٹری. اچھا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اٹ از ریٹن ان اسٹینزا فارم. اس میں ہمارے پاس اسٹینزاز ہوں گے. اچھا، اب اسٹینزاز بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. وی کین ہیو اسٹینزاز آف 2 lines جس کو ہم کپلیٹ کہتے ہیں. 3 lines کا ہو سکتا ہے جس کو ہم ٹرسٹ کہتے ہیں. 4 lines کا ہوتا ہے. 5 lines کا مینس انلمیٹیڈ نمبر آف لائنس کا ایک اسٹینزا ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہر ایک جتنے بھی نمبر آف لائنز ہوتے ہیں اس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تیسری جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فگرز آف اسپیچ زیادہ یوز ہوتے ہیں. مینس فگریٹو لینگویج یوز ہوتی ہے. فگریٹو لینگویج مینس کہ ایسی لینگویج جس میں پوئٹک ڈیوائسز یوز کیے گئے ہوں، جس طرح میٹافر، سیمیلی، ایگزیجریشن، ہائپربولے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ مختلف ایلیمنٹس ہمارے پاس ایک پوئٹری میں ہوتی ہے. مینس کہ فگرز آف اسپیچ زیادہ یوز ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، جو چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ردم اور رائم. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ گا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے کا سر ٹھیک نہیں ہے. سر کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ کا اتار چڑھاؤ. تو اس میں ہمارے پاس ایک رائم ہے اور ایک ہمارے پاس ردم ہے. اچھا، رائم اور ردم میں ڈفرنس ہے. رائم جو ہے وہ ایک لائن کی اینڈنگ میں ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ ردم جو ہے وہ ہر ایک ورڈ کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا رائم اسکیم جو ہم اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ اے بی بی سی سی ایٹسیٹرا. مینس کہ اگر 2 lines ایک ہی ورڈ پہ اینڈ ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ان دونوں لائن کا جو رائم اسکیم ہے وہ کیا ہے، سیم ہے. اگر وہ ڈفرینٹ پہ اینڈ ہو رہے تو مینس کہ وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا، اب ردم جو ہے، ردم ایک ہی ورڈ پر مشتمل ہو. مینس ایک ہی ورڈ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ردم کیا ہے. اور اس میں دوسرا ایلیمنٹ آ جاتا ہے سیلیبلز کا کہ either this syllable is stressed or unstressed. اور ہم اس کو مختلف طریقوں سے آئیڈینٹیفائی ایکسپریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا ساؤنڈ اینڈ ہوتا ہے. سو یہ والا جو پارٹ ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ this is stressed, this is unstressed. So this a word is basically combination of syllables, stressed and unstressed. اب یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پوئٹری کیا ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. بٹ جو مین چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں، 2 اسکول آف تھاٹس ہے پوئٹری میں. ایک رومانٹک ہے اور دوسرا کلاسیکل ہے. اچھا، اب کلاسیکل اور رومانٹک پوئٹری یہ دونوں کیا ہے اور ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. اچھا، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو پوئٹری جس رومانٹک، اس ورڈ کی میننگ کو ہم بہت نیرو کنسیڈر کرتے ہیں ہمارے ڈیلی لائف میں، بٹ رومانٹسزم مینس سم تھنگ ایلس. رومانٹسزم مینس کہ ایک ایسی پیس آف رائٹنگ جس میں صرف اور صرف فیلنگز اور ایموشنز کی بات کی گئی ہو اور جس کو صرف اور صرف کریٹ کیا گیا ہو فار فن اور اس کا کوئی زیادہ امپیکٹ ریئل لائف کے ساتھ نہ ہو. جس طرح ہمارے پاس ایک پوئم ہے ڈیفوڈلز. سو ڈیفوڈلز از اے کائنڈ آف پوئم دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے رومانٹک پوئم کیونکہ اس میں رومانٹک ایلیمنٹس ہے. مینس فیلنگز اور ایموشنز ہے اینڈ اٹ از سوللی ریٹن فار فن اور ساتھ ہی ساتھ میں it has an impact on human mind and human psyche, but real life کے ساتھ کوئی لیسن اور اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں نظر آتی. while on the other hand اگر ہم کلاسیکل رائٹنگ کی بات کریں یا کلاسیکل پوئٹری کی بات کریں، it means کہ وہاں پر لاجک کا اور سیکھنے کا
ریئل لائف میں چینج لانے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ نے ریڈ کی ہوگی دا روڈ ناٹ ٹیکن. So the road not taken is a classical poetry. Why is that so? Because we get a useful lesson at the end, جس میں writer ایک notion ہمیں describe کرتا ہے, and then he lets us understand کہ whenever you have two ways to choose, how to choose and which way you need to go. تو اس میں ہمارے پاس ایک ریئل لائف اور ایک لاجک ہوتا ہے اور ایک ریئل ایونٹ پہ بیسڈ ایک لیسن ملتا ہے سیکھنے کو. سو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے کلاسیکل پیس آف رائٹنگ. سو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, اینڈ دیٹس آل.